ٹاکس میں خوش آمدید ناظرین۔ تحریک لبیک پاکستان کے لیے آئندہ آنے والے وقتوں میں بہت بڑی خوشخبریاں آنے والی ہے، چاہے وہ علامہ سعد حسین رضوی اور انس حسین رضوی کی رہائی ہو یا TLP یعنی تحریک لبیک پاکستان پر جو پابندی ہے وہ ختم کرنا ہو یا سیاسی مرکز کا کھولنا ہو۔ یہ تمام خوشخبریاں انشاءاللہ آئندہ وقتوں میں، آئندہ چند ہفتوں میں ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ناظرین، اب اس پر بات کرتے ہیں کہ اس کے حق میں جو دلائل ہے یہ کیوں ایسا ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں ناظرین۔ اس پر بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر ہمارے YouTube چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کرنا۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان میں جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے، یہ اس بات کی پیشن گوئی کر رہا ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی آنے والی ہے، اور یہ تبدیلی تحریک لبیک کے خلاف نہیں، تحریک لبیک کی حق میں ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اس سیاسی تبدیلی کا جو ایویڈنسز ہے، جو اس کی شواہد ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا اداروں اور عمران خان کے درمیان جو ایک بہتر ماحول پیدا ہو رہا ہے، یہ ہے کہ عمران خان کو اس ٹائم جیل سے باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستانی عدلیہ اس ٹائم عمران خان کو انصاف دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران خان کے ساتھ ان کے وکیل سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی عدلیہ اب بالکل انصاف پر مبنی فیصلے کرنے جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ناظرین، ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ، اداروں اور حکومت کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بڑھنے لگے ہیں۔ جو اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کی نون لیگ کی حکومت سے توقعات تھی وہ پوری نہیں ہو رہی، یعنی نون لیگ اگر اس ٹائم ہم دیکھیں وہ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے میں، ملک میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں بہت بری طرح سے ناکام رہی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی اس ٹائم کشیدگی کا شکار ہے، ناکامی کا شکار ہے۔ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات ہو یا انڈیا کے ساتھ ہو یا امریکہ کے ساتھ ہو، یہاں پر پاکستانی حکومت فیل ہو چکی ہے۔ اس ٹائم پاکستانی حکومت خارجہ پالیسی کو اپنی مفادات کی تحفظ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہے اس میں وہ پاکستان کی مفادات نہیں بلکہ سیاسی اپنی مفادات کی تحفظ کرنے کے حوالے سے کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ اب اس کی حکومت کی حمایت کرنے سے ہاتھ روک رہے ہیں، یعنی یہ بات واضح ہے کہ پاکستان میں اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کوئی بھی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ یا ادارے اس حکومت کو دوسری حکومت سے ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس حکومت کو ختم کرنے اور اس کی جگہ پر دوسری حکومت کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو پاکستان کی طاقتور حلقے ہیں وہ اس ٹائم تحریک لبیک کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پر حکومت مزید سختی، مزید تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علامہ سعد حسین رضوی اور انس حسین رضوی سیاسی مرکز اور تحریک لبیک کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ اس بات کا علم ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو کبھی بھی نون لیگ کے خلاف یا دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہوگا، کیونکہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے سیاست کر رہا ہے، نہ کہ اپنی پارٹی کے مفادات کے لیے یا شخصی جو پرسنل مفادات ہے اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ناظرین، اس ٹائم تحریک لبیک پاکستان کی حق میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف بھی بول پڑی ہے۔ چاہے پچھلے دنوں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ تحریک انصاف کی ایک جلسے میں یا ایک بہت بڑی تقریب میں علامہ سعد حسین رضوی اور تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو ظلم اور جبر کیا گیا ہے حکومت کی، اس کی ویڈیو کو لائیو دکھایا گیا تھا لوگوں کو۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ PTI کی حمایت حاصل ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ تحریک لبیک کے خلاف PTI کی حکومت میں بھی جبر اور ظلم کیا گیا تھا، لیکن سیاسی مفادات کے لیے اس ٹائم دونوں جو PTI ہے یا تحریک لبیک پاکستان ہے وہ حکومت کی ظلم کا شکار ہے، اور دونوں مل کر اس ٹائم
حکومت کے خلاف کھڑے ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی تحریک لبیک پاکستان کی حق میں بیانات دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ سنی علماء جو بڑے سنی علماء ہیں وہ بھی تحریک لبیک پاکستان کی ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات آخر میں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو جبر اور ظلم ہے وہ اس کا انتہا آ جائے گا۔ ہر مشکل وقت کے بعد آسانی آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس مشکل وقت میں تحریک لبیک کو اداروں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی گئی، ملکی انٹیلیجنس سروسز یا ملکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اکسانے کی کوشش، بیانات پر اکسانے کی کوشش کوشش کی گئی، لیکن اس میں تحریک لبیک نے کبھی بھی ملکی اداروں کے خلاف اپنے بیانات نہیں دیے، کیونکہ حکومت اس ٹائم چاہتی ہے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان اور پاکستانی اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دراڑیں اور بے اتفاقی پیدا کرے۔ لیکن اس طرح یہ بہت اچھی خبر ہے کہ تحریک لبیک اور اداروں کے درمیان کوئی بھی ایسی ناخوشگوار واقعہ یا ماحول پیدا نہیں ہوا ہے اس پورے مشکل وقت کے دوران، اور اسی لیے تحریک لبیک پاکستان کی حمایت میں پاکستانی ادارے کوشش کر رہے ہیں یا حمایت میں اپنے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ تحریک لبیک کی سیاسی قائدین کو منظر عام پر لایا جائے، عدالت میں پیش کیا جائے، سیاسی جماعت پر آہستہ آہستہ پابندی ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تمام وہ شواہد ہیں ناظرین جو ابھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی آئے گی۔ وہ تبدیلی یہ ہوگی کہ نون لیگ کی حکومت کا خاتمہ ہوگا، اور پھر جو سیاسی جماعتوں کے خلاف انتقامی سیاست نون لیگ کر رہی تھی وہ نہیں کر سکے گی، اور بلاخر وہ ایک بار پھر اس ظلم اور مشکل وقت سے وہ سیاسی جماعتیں باہر آ کر نون لیگ کے خلاف کھڑے ہوں گے، اپنی سیاسی سرگرمیاں دوبارہ بحال کریں گے۔ تحریک لبیک کے خلاف جو بھی ظلم جبر پابندیاں لگائی گئی ہے وہ ایک بار پھر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ایک بار پھر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا، تاکہ تحریک لبیک کے خلاف جو ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے اس کو بے نقاب